ایلون مسک کا ہم انسانوں کو مارس پر بسانے کا پلان ہمیں کسی خیالی یا فکشنل سٹوری سے کم نہیں لگتا۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کمپنی کے مالک ایلون مسک کا واضح طور پر یہ کہنا ہے کہ 2050 تک وہ مارس پر ایک سٹی بنائیں گے جس میں پورے 10 لاکھ ہیومنز رہ پائیں گے، اور وہ بھی ارتھ کی مدد کے بغیر۔ ایلون مسک کے اس پلان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن مارس کولونائزیشن پر لوگ تب یقین کرنے لگے جب ناسا نے بھی اسپیس ایکس کے مشن کو جوائن کر لیا، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے اسپیس ایکس کمپنی راکٹ ٹیکنالوجی میں کافی ترقی کر چکا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا الیکٹرک اور آٹو پائلٹ کارز بنانے میں بھی بہت ایکسپرٹ ہے۔ اسی طرح اسپیس ایکس کے راکٹس میں بھی ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جس میں وہ کم سے کم فیول یوز کر کے اسپیس تک پہنچانے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ مارس، جو کہ ارتھ سے 6 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر دور ہے، وہاں تک انسانوں کو پہنچانے کے لیے ایک خاص اسٹار شپ بنائی جا رہی ہے، جو کہ ایلون مسک کے مطابق ٹیسلا میں استعمال ہونے والی بیٹریز پر آپریٹڈ ہوگی، یعنی اس میں فیول کم سے کم استعمال کیا جائے گا۔ مارس تک تو وہ انسانوں کو پہنچا دے گا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ مارس پر انسانوں کی کالونی کیسے ممکن ہوگی؟ آخر ایلون مسک اور ناسا اس ہرے بھرے ارتھ کو چھوڑ کر مارس کی بنجر زمین پر کیوں انسانوں کو بسانا چاہتے ہیں؟ نہ ہی وہاں سانس لینے کے لیے آکسیجن ہے، اور نہ کھانے کے لیے کوئی سامان، اور -100 ڈگری سیلسیس جیسی ٹھنڈ میں نہ ہی سر چھپانے کی جگہ ہے، اور نہ ہی انسانوں کے رہنے کے لیے بیسک نیڈز ہیں۔ تو پھر مارس پر انسانوں کے لیے کالونی بنانا کیسے ممکن ہے؟ آپ سبھی کا سارم انفو ٹی وی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہی وہ کوسچنز ہیں جن کے آنسرز آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب ارتھ پر انسانوں کے رہنے کے لیے اتنی زیادہ نیچرل فیسلٹیز موجود ہیں، تو پھر ہم انسانوں کو مارس پر جانے کی کیا ہی ضرورت ہے؟ پچھلے کئی صدیوں سے جو ہمارے ارتھ پر ریسرچ ہو رہی تھی، ان سب کے ریزلٹ افسوس کے ساتھ نیگیٹو آئے ہیں۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ جب سے ہیومنز نے فاسل فیولز یعنی پیٹرول اور گیس کا استعمال کیا ہے، تب سے ارتھ کا ٹمپریچر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ارتھ کا ٹمپریچر اتنا زیادہ ہائی ہو جائے گا کہ وہاں پر کوئی بھی لیونگ تھنگز رہ نہیں پائیں گے۔ ایک سروے کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ ارتھ کا ٹمپریچر ہر 10 سال 0.16 ڈگری سیلسیس بڑھ رہا ہے، یعنی جن گرم علاقوں میں آج کل انسان بستے ہیں، اگر اسی طرح چلتا رہا تو 150 ایئرز بعد بڑھتے ٹمپریچر کی وجہ سے یہاں انسانوں کا رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ بڑھتے ٹمپریچر کی وجہ سے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے فلڈز، سونامیز اور سائیکلونز کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ بات صرف فیول کی ہی نہیں ہے، اس پولوشن نے ہماری ارتھ کی اوزون لیئر کو بھی ڈیمیج کیا ہے۔ وہ اوزون لیئر جو سورج سے نکلنے والی جان لیوا ریزوں سے ہمیں بچاتی ہے، وہ بھی اب آہستہ آہستہ ڈیمیج ہو رہی ہے۔ یعنی ایک طرف سے پولوشن سے پیدا ہونے والی گرمی، اور دوسری طرف خوفناک سولر ریڈیشنز۔ سائنٹسٹ کو ایک بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ ایک دن ہمارا ارتھ رہنے کے لیے قابل نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہیومنز اپنے رہنے کے لیے ابھی سے ہی ایک اور گھر یعنی کوئی اور پلینٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن صرف مارس ہی کیوں؟ ہمارے سولر سسٹم میں تو اور بھی کافی پلینٹس ہیں، تو پھر آخر کیوں مارس کو ہی چنا جا رہا ہے؟ ہمارے سولر سسٹم میں ہمارے پڑوسی پلینٹس ایک مارس اور وینس ہی ہیں۔ وینس مارس کے مقابلے ارتھ کے بہت زیادہ قریب ہے، لیکن ہم وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں وہی سیم مسئلے ہیں جن سے ہم بھاگ رہے ہیں، یعنی گرمی۔ وینس سن کے گرد چکر لگانے والا دوسرا پلینٹ ہے، وہاں ٹمپریچر اتنا ہائی ہوتا ہے کہ آئرن بھی میلٹ ہو جائے۔ دوسری طرف ہمارا نیبر مارس، جو سن کے گرد چکر لگانے والا 4تھ پلینٹ ہے، یہاں وینس جیسے ہاٹ ٹمپریچر تو نہیں ہوتا، لیکن یہاں سردی ارتھ کے آرکٹک ریجن سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ صرف کڑاکے دار سردی ہی نہیں ہے جو مارس پر انسانوں کے لیے مشکل کھڑی کرے، بلکہ نہ ہی وہاں آکسیجن ہے اور نہ ہی پانی، یعنی ہیومنز کے رہنے کے لیے وہاں بیسک فیسلٹیز بھی اویلیبل نہیں ہیں۔ یہ سب کنڈیشنز جاننے کے باوجود بھی آخر ایلون مسک اور ناسا کے پاس ایسا کون سا پلان ہے جس سے وہ ہیومنز کو مارس پر زندہ رکھ سکیں؟ ایلون مسک کے پلان کے مطابق 2026 میں فرسٹ ہیومنز کا ایک چھوٹا سا گروپ مارس پر جائے گا، جن
کے پاس کم سے کم 2 ایئرز زندہ رہنے کی فیسلٹیز ہوں گی، یعنی کھانا پینا، آکسیجن اور پریشرائزڈ سوٹ۔ لیکن اس گروپ کے مارس پر جانے سے پہلے پروٹیکٹیو شیلٹر بنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں مٹی کے ڈینجرس طوفان ہیومنز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ شیلٹر مارس پر موجود مٹی سے ہی بنائی جائے گی، لیکن مارس پر جب انسان موجود ہی نہیں ہوں گے تو یہ شیلٹر بنائے گا کون؟ حیرت انگیز طور پر یہ شیلٹرز مارس پر موجود روبوٹس بنائیں گے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس کو انسانوں سے پہلے مارس پر بھیجا جائے گا۔ ویسے تو یہ ایک خاص قسم کے روبوٹ ہوں گے جو الگ الگ حصوں میں کام کر سکیں گے، لیکن ضرورت پڑنے پر وہ آپس میں جڑ بھی سکیں گے۔ یہ روبوٹ انسان کے کام کرنے سے کافی زیادہ فاسٹ کام کر سکیں گے، جن میں کیمرہ، سینسر اور مٹی کھودنے کے لیے ایکسکیویٹرز اور 3D پرنٹر یونٹس بھی لگے ہوں گے۔ سولر انرجی سے چلنے والے یہ روبوٹس پہلے تو اپنے سینسر سے ایک خاص قسم کی مٹی ڈھونڈیں گے۔ جس جگہ پر وہ خاص مٹی زیادہ پائیں گے وہاں پر وہ اپنا بیس یونٹ قائم کر لیں گے۔ ان روبوٹس میں سے جس کا کام ڈگنگ کا ہوگا وہ اس خاص مٹی کو کلیکٹ کرے گا اور پھر چھوٹے روبوٹس اس مٹی کو ریفائننگ یونٹ تک لے کر جائیں گے۔ ریفائننگ کے بعد یہ مٹی 3D پرنٹر یونٹ تک پہنچائی جائے گی، جو ایک ایک لیئر کر کے 3D پرنٹ کرتے جائیں گے۔ کئی مہینوں تک یہ کام ایسا ہی چلتا جائے گا، جس کو ارتھ سے بیٹھ کر بھی مانیٹر کیا جا سکے گا۔ شیلٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد روبوٹس کا سٹارٹ ہوگا دوسرا فیز۔ اب مارس پر پہلی بار انسانوں کا ایک گروپ لینڈ کرے گا۔ کیونکہ انسان یہاں پہلی بار لینڈ کریں گے، اسی لیے ان کے پاس کافی سارا سامان موجود ہوگا۔ مارس پر موجود روبوٹس ہیومنز کا ویلکم کریں گے، ان کا سامان لینڈنگ سائٹ سے یونٹ بیس تک لے کر جائیں گے اور بیس یونٹ کے شیلٹر کے اندر چھوٹے چھوٹے یونٹس رکھے جائیں گے جو اپنے آپ انفلیٹ ہو جائیں گے۔ کیونکہ مارس پر ایٹماسفیرک پریشر بہت کم ہے، اس لیے وہاں ہیومنز ان پریشرائزڈ یونٹس میں ہی رہیں گے، یعنی ان یونٹس میں ارتھ کی طرح آرٹیفیشل پریشر بنایا جائے گا۔ یہ تمام پریشرائزڈ کیبنز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے اور ان کو الیکٹریسٹی پرووائڈ کرنے کے لیے سولر فارم روبوٹس کی مدد سے قائم کیا جائے گا۔ اگر کسی ہیومن کو بیس یونٹ سے باہر جانا ہوگا تو ایک اسپیشل کار کیبن کے دروازے سے آ کر فکس ہو جائے گی کہ دروازہ کھولنے سے اندر کا پریشر لیک نہ ہو سکے۔